نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، کہ جب تمہارا کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ تمہارے انتظار میں رہتا ہے، کیونکہ وہ جس منزلت پہ جاتا ہے اس کو اس وقت اپنے عمل کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ چاہتا ہے کوئی میرے پیچھے میں نے کام کیا ہو، کوئی اللہ کی مسجد بنا دی ہو، اللہ کا گھر بنا دیا ہو، کوئی نیک سبیل یا کوئی غریب بیوہ کی یا کوئی ایسا کام کر دیا ہو تو اس کا ثواب، اس کو قرآن کا مدرسہ بنا دیا ہو، غریب کو کھانا کھلا دیا ہو، یہ سارے عمل اس میں آتے ہیں. تو وہ انتظار کرتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ، جیسے آج کی محفل سجی، انشاءاللہ درود شریف ہم نے پڑھا، سبحان اللہ ہم نے کہا، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی، آپ لوگوں نے بھی درود کلمہ کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب پڑھا نا. اب آپ نے بولا، میں نے بولا، یا اللہ انہوں نے جو کچھ بھی پیش کیا اپنی بساط کے مطابق، آج کی محفل، لنگر، نیاز، کھانا، بیان، اپنے پیر کو، سب سے بڑی بات یہ اپنے پیر کو یاد کیا اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، یہ بڑا کمال تم نے کیا. ویسے تو سارے مولوی ملا بڑے بڑے ہیں دنیا میں بلاتے ہیں نا، یہ تمہاری بڑی وفاداری ہے کہ نہیں ہم اپنے والد کا فاتحہ اپنے پیر سے دلائیں گے. پیر جیسا بھی ہو، ٹوٹا پھوٹا، مونڈا لنگڑا لولا چلے گا، لیکن پیر تو پیر ہے نا بھائی، اپنا پیر تو پیر ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اپنے پیر پہ تو آپ ناز رکھو نا کہ پگڑی 25 پہن کے آئے نا، اس کو جبا جو پہن کے آئے وہ پیر کو، ڈھول بجاوے وہ پیر نہیں ہے. واللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ڈھول بجتا تھا نا، اور حضور نماز پڑھتے تھے تو حضور بدعا کرتے تھے یہ ڈھول بجانے والوں پہ، اور تم ڈھول بجاتے ہو، اللہ اکبر، باجے بجاتے ہو، سخت منع ہے، حرام. سن لو، پھر قیامت میں نہیں بولنا بابا آپ نے یہ بات تو بتائی نہیں تھی ہم کو، ہم تو بھول گئے. پکا کان میں نوٹ کر لو، خبردار کسی مزار، کسی اقدس، کسی جگہ پر یہ ڈھول ٹھپڑے یہ اپنا کام نہیں ہے. یہ بس تم سمجھتے ہو جہاں تم رہتے ہو نا، یہ ان کا کام ہے، اپنا کام نہیں ہے. الحمدللہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں. ہمیں نبی نے جو فرمایا، ہمیں جو غوث پاک نے فرمایا، ہمیں جو اپنے پیر و مرشد نے فرمایا، بس اس پر عمل کرو. یاد رکھو ان کی سیرتیں ہیں ہمارے نام سامنے کہ ہمارے پیر کی سیرت کیا ہے، ہمارے غوث پاک اور ہمارے آقا کی سیرت کیا ہے. تو کیا میں وہ بات کر رہا تھا، سبھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ تم پیش کرتے ہو نا اور کہتے ہو یا اللہ یہ سارا تحفہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رسول اللہ کی بارگاہ میں، تمام اولیاء کی، اور میرے باپ، میرے والد، میری والدہ، میری تائی جو بھی ہے اس کو پیش کرتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں بڑا چاندی کا تھال لو، بڑا، اتنا بڑا کہ تم اندازہ نہیں، اللہ کا بڑا کہنا بہت بڑا، لو اور اس کے سارے ثواب کو جمع کرو اور محبت کے ساتھ اس مرحوم کو اس کی قبر میں پہنچاؤ. سنو، تو وہ فرشتے لے کے، سرکار فرما رہے ہیں، سرکار فرشتے لے کر اس کی قبر پر آتے ہیں کہ دیکھ تیرے بیٹے نے تحفہ بھیجا ہے. وہ تحفہ ایسا نہیں ہوتا کہ کھانے پینے کا، ارے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے. اس کے مثال کے طور پہ 50 لاکھ گناہ ہوئے، 25 یا 20 یا 10 لاکھ گناہ تو دھل گئے نے، باقی رہ گئے، باقی تو پڑتا رہے گا، ہر سال یا مہینے یا 2 مہینے میں بھیجتا رہے گا، اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، درجے بڑھتے رہیں گے. کیوں؟ حضرت امام بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، حضرت مولا علی کی صحبت میں رہے بچپن سے ہی شاگرد تھے مولا علی کے، اور مولا علی سے حدیثیں آپ نے سیکھی امام بصری نے. ایک دن آپ فرماتے ہیں میں قبرستان گیا، سنو، وہاں جا کر میں نے فاتحہ کی، فاتحہ کر کے پڑھ کے، جب اپن آتے ہیں فاتحہ پڑھ کے قبرستان سے جاتے ہیں نا، جایا کرو جمعے کے دن اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کرو. یاد رکھو بیٹا، جایا کرو. اللہ اکبر. اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ ماں باپ سے تمہارے کو اچھا بنا دیتا ہے، ماں باپ تمہارے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تمہارے لیے بھلا کرتا ہے. یہ قبرستان جانا ہر جمعے کے دن، ماں باپ کے درگاہ پہ، ماں باپ کے قبر پہ. اب سنو، جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام، حضرت امام بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحہ پڑھا قبرستان میں اور چلے گئے. آپ فرماتے ہیں 1 سال کے بعد، سننا، میں وہاں قبرستان میں گیا تو تھکا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو سو جاؤں تھوڑا، درخت کے نیچے چھاؤں تھی، تو میں لیٹا تو میں نے خواب میں دیکھا قبرستان کے مردے اٹھ گئے، سارے بھاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں ایک دوسرے پہ. کوئی آدمی کوئی چیز بانٹ رہا ہے تو اس کو لوٹ رہے ہیں، جیسے لانڈ نہیں لوٹتے اپن لانڈ، ایسے لانڈ لوٹ رہے ہیں اس کی.
میں حیران نہ پڑ گیا کہ قیامت آ گئی کیا، کہ سارے اٹھ گئے مردے. میں ایک کے پاس گیا، سنو، اور میں نے اس کو کہا اے بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ بولے تجھے نہیں پتا؟ بولے نہیں نا، میں تو سمجھا قیامت آ گئی. بولے نہیں. بولے تو پچھلے سال آیا تھا نا اور تو نے فاتحہ پڑھی تھی نا، وہ فاتحہ کی نیاز اور وہ فاتحہ کا ثواب ہم سب مردوں میں بانٹ رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوا. کیسا ثواب ہے؟ یہ سارے ثواب کی محفل تم نے سجائی، کتنی قیمتی ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے. علم نہیں ہے نا، علم ہو تو تم سمجھو کیا چیز ہے. ایسی محبت سے محفل سمجھائی، تمہاری محفل کے اندر نیک لوگ، اچھے لوگ، پیارے لوگ، محبت کرنے والے لوگ، نعت پڑھی، نعت شریف پڑھی، سلام پڑھا، درود پڑھا، پیر میں تمہارا آ گیا. کمال ہو گیا تمہاری محفل میں، وارے نیارے ہو گئے میرے دوستوں بزرگوں. تو پھر سنو، بخشش کے لیے میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بخشش کا بہانہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا. ہمیشہ اللہ کا فضل مانگو، عدل نہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کعبے کا گلا پکڑ کے کہ یا اللہ میں تیرے فضل کا طلبگار ہوں، اگر تو عدل کرے نا، انصاف کرے، عدل کرے تو میرے کئی جیسے لوگ جہنم میں چلے جائیں. غوث پاک فرما رہے ہیں اتنا بڑا ولی، تمہارے میری حیثیت کیا ہے کہ ہم اپنے اعمالوں پہ بھروسہ کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فضل ہوگا تو تمہارا بیڑا پار ہوگا. اس لیے کہ فضل ہی اللہ سے مانگو. تمہارے اندر ہے کیا، تمہاری نیکی کیا ہے، تمہارے معاملات کیا ہے. اللہ تعالی ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ، ماں سے زیادہ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بخشے جائے. یہ بخشش کا سامان کیسے؟ سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، غور سے سننا. کیا فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز جنازہ کسی کی پڑھائی جاتی ہے نا، نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں مرد لوگ، تو 100 آدمی جس کے نماز جنازہ میں شامل ہو جائے نا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس مردے کی بخشش کی جاتی ہے. اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے. دیکھو کیسے رحمت اللہ. پھر سرکار نے فرمایا، سنو آگے ایک اور حدیث میں، اگر اب مثال کے طور پہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ بڑے آدمی ہو، سرپنچ ہو اپنے گام کا، بڑا ہو آدمی ہو، پیسے والا ہو، بلڈنگ والا ہو، خاندان والا ہو، اس کے نماز جنازہ میں تو 100 آدمی آ جائیں گے نا بابا؟ بولو آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آ جائیں گے. لیکن غریب آدمی بےچارے، غریب آدمی کے پاس تو بےچارے کے پاس نماز جنازہ میں 20-25 آتے بھی نہیں ہیں. کوئی غریب کو دیکھ کے بےچارے شریک بھی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو غریبوں کے لیے سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنو صحابیوں، اگر جس کے جنازے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو گئے، اونلی دیر آر 40، 40 آدمی شریک ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کے جنازے کو بھی مغفرت فرما دیتا ہے. دیکھو یہ احسان ثواب کا بہانہ ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہتا ہے نا کہ ہو. اب اور غریب سوچنے لگا کہ بابا میرے یہاں تو 10 آدمی آتے ہیں، 11 آدمی 12 آدمی 15 مل جائے تو مل جائے، ورنہ رات کو کون آتا؟ بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ 15-20 آدمی ہوتے ہیں، 40 پورے نہیں ہوتے. سنو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو ایک اور حدیث بخشش کے بہانے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے جنازے میں 3 صفحے بن جائے، 3 کتنے آدمی ہو گئے؟ 9. 3 صف بنا لو، اللہ تعالیٰ اس مردے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. اب آپ دیکھا آپ نے کہ کس قدر مہربانی ہے. اور یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ یعنی فوت شدگان مرنے والوں کی نیکیاں بیان کیے جائیں. سنو ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، میں قرآن و حدیث سے بات کر رہے ہیں، ابھی ہٹے نہیں ہیں کہ میں کوئی ولی کا واقعہ سناؤں یا اپنی کوئی باتیں سناؤں. بخاری شریف بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جو بندہ مردے کی نیکی بیان کرے، سنو آج ہم نیکی بیان کر رہے ہیں نیاز کی، اپنے دوسرے بھائیوں کی، کہ ہم ان کو اپنے جو مرحوم ہیں ہمارے صفی کے اور سب مہودہ کے جتنے ارشادی اور جتنے غیر ارشادی مسلمان فوت ہوئے، سب کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ بڑے نیک آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے. سب بولو آمین. ذرا زور سے بولو یار. مطلب یہ ہے کہ اگر تم آمین نہیں بولو گے تو میرا کام نہیں چلے گا، یا میرا مائک
ٹوٹ جائے گا یا میرا کیمرہ خراب ہو جائے گا کہ میرے کو بولنے میں میری زبان ختم ہو جائے گی. نہیں، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. تم نہیں آمین بولو گے تو کوئی جھٹکے نہیں ہے، لیکن بولو گے تو سبحان اللہ، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ قبول کر لے. تم کو کیا پتا؟ تمہیں نہیں معلوم ہے اپنے آپ کی حیثیت. کسی کو حیثیت کسی کی نہیں پتا. کسی مائی کو اپنی حیثیت نہیں پتا. کسی بچی کو اپنی حیثیت نہیں پتا. بھلے نہ سارے دن ڈرامہ دیکھتی ہو، ڈرامے میں مر جاوے، ڈرامہ نہ آوے تو بے ہوش ہو جاوے، ہسٹریا کے دورے پڑے. گھر والے بولے بابا جادو ہو گیا. میں نے کہا بہت بڑا جادو ہو گیا بیٹا، یہ ڈرامے کا جادو ہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ یہ خالی اشارہ دے رہا ہوں، ڈرامہ نہیں. یہ موبائل کا جادو ہے، فلانے کا جادو ہے. یہ سارے وہی جادو ہیں ٹوٹ کے. بابا لوگ مزے کرتے ہیں، 25,000 لیا، 4 بکرے لیا، 25 بکرے لیا، پھاڑ لیا. استغفر اللہ استغفر اللہ، سب گناہ کبیرہ، کچھ نہیں. جب اللہ نے قرآن مجید اتنا ہمارے سامنے بھیج دیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کیا قرآن کو غلط کر کے کہ ظالم بنے گا تو قرآن کو چھوڑ کے؟ یہ شفا ہے، قرآن کی آیتیں شفا ہیں. کیسا بھی مرض ہو قرآن کی آیت سے شفا ہو جائے گی. کون میرے جیسا باپو یہ کرتا ہے؟ کوئی نہیں. سب تو تترے. یاد رکھنا، جب تمہارے سامنے قرآن ہے، سورہ فاتحہ آیت شفا ہے، سورہ کوثر آیت شفا ہے، تو پھر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ سب مقصد یہ ہے کہ جیسے لٹانے والے ہوتے ہیں نا، ایسے لوٹنے والے ہی بیٹھے. سمجھ رہے ہو نا آپ؟ کہ کسی کو خام خائی ڈاکٹر کے پاس جانے کا شوق ہو، انجیکشن لگانے کا شوق ہو، تو ڈاکٹر تو بولے گا نا 100 روپے آ رہے ہیں میرے، 50 روپے میرے آ رہے ہیں، میں کائے منع کروں؟ تو ایسے بچو. ایسے بچنے سے تمہارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا. اللہ پہ توکل کرو. 5 وقت تم نماز پڑھو گے نا، خدا کی قسم سب سے بڑا وظیفہ ہے میری بیٹیوں کے لیے. تم اپنے گھر میں 5 وقت نماز پڑھو، پاک رکھو وہ جگہ. وضو کرو گی نا 5 ٹائم، وضو کے پانی سے تمہارے جب بہہ کے باہر نکلے گا تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور تمہارے گھر میں روزی کے فرشتے بھیجے گا کہ دیکھو یہ بندیاں جو ہے نا کہ وہ مجھے یاد کرتی، مجھے اور اللہ کو. اللہ تمہارے کو یاد کرانا میں اللہ کو تمہیں ایسا جھاٹکے سے چوٹی بھرے اللہ کہ کوما میں چلی جاتی ہے نا، کوما میں مرنے، اور پھر دعائیں نہ پھلانا نہ درگاہ نہ تباہ ہو جاتے ہو تم کہ کسی طرح لاکھوں روپے لوٹ جائے پر میری بچی سے ہی ہو جائے. پر اللہ کو راضی نہیں کرتے ہو. اللہ کو راضی کرو خدا کے لیے. 5 وقت گھر میں نماز کا اہتمام کرو. بچیوں، تمہارے شوہر تمہارے ماں باپ سخی ہو جائیں گے کہ اس کے گھر میں برکت آئی. ٹھیک ہے وہ گناہ گار ہوں گے لیکن تمہاری نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کرے گا. نماز نہ چھوڑا کرو. 5 وقت گھر میں بیٹیوں پڑھا کرو، میری بیٹیوں پڑھا کرو. دیکھو ہمارے گروپ میں بھی کتنی بیٹی ہیں ماشاءاللہ، سب دین سیکھتی ہیں، ان کو دین کا علم ہے ساری. اور آخی مودہ کی 100 سے زیادہ بچی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. بڑے شوق سے آتی ہیں، کوئی آتی ہے، سب نے ڈرامے فرامے سب چھوڑ دیے. اللہ کا کرم ہے. بس اللہ تعالیٰ سے کوشش ہے، دعا جب تک زندہ ہوں آپ لوگوں کی بس سیوا کروں محبت سے. جو بھی اللہ مجھے توفیق دے، کل حشر میں اپنے بابا کے سامنے سرخروں کہ کچھ کر کے آیا. ہاں کچھ کرا تو نہیں، کچھ سنتا تو ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی جگہ. سب کی بڑے بڑوں کی نہیں سنتے تھے، میری کیا سنیں گے. لیکن یاد رکھو، پیر کو مانو، پیر کو رہبر مانو، اس کی پیچھے چلو، انشاءاللہ فلاح پا جاؤ گے. تم کبھی کبھی انشاءاللہ تم کسی کی آگے نہیں جھکو گے، کوئی تمہیں جھکا نہیں سکتا. اب کیا ہوا، میں کہہ رہا تھا کہ بخاری شریف میں کسی نیک آدمی کی بیان کرنا نیکی. یہ راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا امواتکم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مردے جو مر گئے ان کی نیکیاں بیان کرو اور اس کی برائیاں نہ بیان کرو، اپنی زبان کو بند رکھو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ کیا ہوگا؟ توجہ یہیں دینا، توجہ یہیں دینا، مہربانی. میری عورتوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں توجہ یاد ہو. 10 منٹ کی بات ہے، بولو تو ابھی ختم کر دوں. میرا کیا ہے، میرے کو کون سا تم نے وہ مولوی کو بلاتے ہو تو لفافہ دیتے ہو مولانا کو، میرے کو تو کچھ بھی نہیں دو گے. تم جو پکاتے ہو وہ بھی نہیں کھلاؤ گے یار. نہ پھر بھی تمہارے نخرے کیسے ہیں، سنتے بھی نہیں ہو یار. فری میں تو آدمی، صحیح بات ہے، فری میں تو سن لیا کرو یار، ہے کہ نہیں، محبت سے. تو بس توجہ دو. 2-3 باتیں ہیں. کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر ہم نیکی بیان کریں اپنے مردوں کی تو کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ بن جاؤ گے. 4 مسلمان جس کی نیکیاں بیان کریں اپنے مردوں کی، آج ہم نیکی بیان کر رہے ہیں،
ریاض بھائی کی کہ بہت اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے. بہت اچھے کام بھی کیے انہوں نے، غریبوں کو بھی کام کیا، محبت بھی کی، گھر والوں سے بھی محبت کی، بچوں کو بھی اچھا بنایا، جس کی وجہ سے آج یہ بچے ان کے ایصال ثواب کر رہے ہیں. یہ ہے نیکیاں بیان کرنا. تو کیا ہوا، جس 4 مسلمان نے جس کی نیکی بیان کی، اللہ اس مرحوم کی گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 4 نہ ملیں، جیسے ابھی میں اکیلا ہی تھا نا، تم خاموش تھے، بالکل گونگے، ایسے مونگے بیٹھے ہو، میں گلی کے اندر کے لگے نہ کہ بھائی کسی کو خبر پڑے گا ہم یہاں بیٹھے ہے نا، بازو والوں کو خبر پڑے گی تو پتہ نہیں کیا کرے گا. ایسا کرتے ہو یار، کھل کے بولو جیسے میں بولتا ہوں، محبت کے ساتھ. میری محفل میں آؤ تو سبحان اللہ چارج ہو کر آؤ، اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ تمہاری زبانیں تر رہنی چاہیے. اب دیکھو، عرض کیا اگر 4 نہ ملے تو بیان کرنے والے نے کہا کہ 4 نہ ملے، اگر 3 ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کی نیکی کی گواہی دینے والے 3 بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا. پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر 3 گواہ بھی نہ ملے، دیکھو کیسے صحابی تھے، سبحان اللہ، 3 نہ ملے نہ 2 ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر 3 گواہ نہ ملے 2 ہو تب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. نیکیاں بیان کرو اپنے مردوں کی، مرحوموں کی، برائیاں نہیں بیٹھ کے چکلی کے اوپر بیٹھ کے یہ تفسیر نہیں کرو، مر گیا تو فلاں کرتا تھا، فلاں، وہ جانے، اب اللہ جانے. یہ بولو کون سے نیک کام تو کیے ہوں گے نا کہ نہیں کیے. کوئی ایسا دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی ایک نیکی نہ کری. تفصیل ہو جائے اس لیے میں آگے بات نہیں کرتا. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جوش دریا کرم میں تھا، اگر میں اس وقت پوچھ لینا نا تو ایک کا بھی بیڑا پار ہو جاتا، لیکن مجھے شرم آ گئی، میں آگے بات نہ کر سکا. تو آپ نے دیکھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو اگلی بات. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آگے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگر گناہگار ہو تو اس کی بھی نیکی سنو. یہ تو ہم تم شامل ہو گئے نا سارے. حضور سے کیا پوچھا کہ وہ گناہگار ہو اس کی بھی کیا؟ تو سرکار نے فرمایا ابو سعید جب بندے اس کی نیکی بیان کرتے ہیں سنو تو فرشتے ان کی نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ فرشتوں یہ لوگ جو اس کی نیکی بیان کر رہے ہیں اس کے گناہوں سے کیا واقف نہیں ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں سارے جانتے ہیں اس کے گناہوں کو، تو پھر اس کے گناہوں کا بیان کیوں نہیں کرتے؟ سنو اللہ فرمائے گا فرشتوں سے، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ چشم پوشی کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اس کے عیب کو. اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتوں تو کیا یہ بندے ستار ہیں؟ ستار کے معنی اللہ کا خصوصی، اللہ کا نام ہے، صفتی نام ہے، اس کا مقصد ہے چھپانا. تو اللہ کیا پوچھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کیا یہ ستار ہیں، بڑے ستار ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا رب العالمین یہ ستار تو نہیں، ستار تو ہے. اللہ ستار تو ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندے ستار بھی نہیں ہیں اور پھر بھی چشم پوشی کرتے ہیں، جبکہ میں تو ہوں ہی ستار، میں تو ہوں ہی ستار ہے چھپانے والا، پھر میں چشم پوشی کیوں نہ کروں؟ جاؤ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو اور ان کی نیکی قبول کر کر جنت میں اسے داخل کر دو. دیکھا آپ نے ایصال ثواب کا بہت آگے تفصیل بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تفصیل نہ ہو کہ مرنے والے کی مطلب ایک میں ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دریا میں گر جاوے نہ تیرنا نہ آوے تو کیا ہوتا ہے اس کی حالت ڈوبنے لگتا ہے نا، بچاؤ 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 بچاؤ. تمہارے مردہ جب قبر میں جاتے ہیں تو وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں، وہ غوطے لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اسی طرح قبر والا بھی فریاد کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے، باپ بیٹے کا انتظار کرتا ہے، بیٹا باپ کا انتظار کرتا ہے، ماں دعا کرتی ہے، بھائی دعا کرتے ہیں، پھر یہاں بیٹے دعا کرتے ہیں، دوست دعا کرتے ہیں، عزیز دعا کرتے ہیں. جب یہ دعا اس کے لیے پہنچ جاتی ہے تو دنیا کے تمام خزانوں سے یہ دعا اسے قیمتی خزانہ معلوم ہوتا ہے. تمہارے مردوں کے لیے سبحان اللہ، اگر مردوں کے لیے دعا فائدہ مند نہ ہوتی تو آقا علیہ السلام یہ بخاری شریف میں 3-4 حدیثیں ڈوبنے والے کی کیوں بیان کرتے کہ مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، نعوذ باللہ. یہ چمڑی کہتے ہیں نا ان کے مرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، ان کے ایسے ہی مرتے ہیں، ان کو ایسے ہی مرنا چاہیے.
ان کے ایسے ہی مرتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود. الحمدللہ ہمارے جو مرحوم ہو ان کے لیے ہمیشہ کوشش کرا کو مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک مرتبہ ایک پروگرام سب کرو. اور دیکھو اللہ کے میں نے آیت پڑھی نا, مفسرین فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فاتحہ کرنے کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, سنو مال کی ضرورت نہیں ہے. آج تم نے پبلک جمع کی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. نعرے لگانے کے لیے لوگوں کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بابا کوئی بھی ضرورت نہیں. بظاہر صرف غریب سے غریب آدمی کے لیے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف سورہ فاتحہ اور 3 کل پڑھ کر اپنے مرحوم کو بخش دے, وہ تحفہ بھی اس کو پہنچ جاتا ہے. اب تحفے میں تو تحفہ جو ہوتا ہے نا, کوئی تم کو خالی چھوٹی گھڑی دے نہ کوئی تم کو ایئر کنڈیشن دے ہو بڑا, تو تم خوش ہو کس میں ہوگے؟ ایئر کنڈیشن میں. تو جتنا بڑا تحفہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بخشے گا. تو اجتماع ہوتا ہے نا بڑا, جس طرح ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسی امت ہو کہ اگر تم 100 افراد مل کر کسی مرنے والے کی دعا کرو اور شفاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو, شفاعت کو اس مرنے والے کے حق میں قبول کر کے بخشش اور مغفر فرمائے گا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کرم نوازی اور نوازش کو عام کرتے ہوئے فرمایا اگر 40 بھی ہوئے تو بھی بیڑا پار ہوگا. اور پھر کیا فرمایا اللہ پاک, اجتماع میں کرو گے بہت سارے, جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں نا بہت سارے لوگوں میں, تو سب کی دعا کو پلس جمع کرو تو کروڑوں لاکھوں دعائیں کلمے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جب وہ پیش ہوگا, مردہ ساری زندگی اب کسی رحمت کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت پاتا رہے گا. اللہ اکبر. بس ایک دعا کرتے ہیں, چلے آخر میں دعا کریں گے. پہلے ایک موضوع جس کی طرف مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا آپ بھی سنیں, وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سنو کہ جب تمہارا کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ تمہارے انتظار میں رہتا ہے, کیونکہ وہ جس منزلت پہ جاتا ہے اس کو اس وقت اپنے عمل کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ چاہتا ہے کوئی میرے پیچھے